का सेशन, as you all know, امیر خسرو اور ان کی شاعری کے اوپر ہے. I will introduce the speakers and then let them take it from there. One of our panelists here is Professor Sunil Sharma. It is an honor to have you here. He's a professor of Persianate and Comparative Literature at Boston University. He's also the director of Global Medieval Studies program. He got his PhD in Persian language and literature from U Chicago. His areas of expertise are classical Persian and Urdu literature. He has also served as the president of the Association for the Study of Persianate Societies. He also serves on the advisory board of the Iranian Studies series, amongst many other organizations. He has also produced an impressive body of published work and has been an author of numerous books and journal articles, including this fantastic book, In the Bazaar of Love, that you see in that corner right there. And thank you, Professor Sharma, for being here with us today. Our other panelist is Ustad Hijaz Naqvi, and he is a brilliant poet and has been teaching poetics and poetry and in specifically Urdu for more than 5 years, as well as in Farsi. He is the co-founder of 𝐊𝐡𝐿 𝐿, which aims to instill a sense of purpose and meaning in our lives through poetry. I highly recommend everyone check out their Instagram page or their website. He has published his first collection of poetry titled 𝐍𝐻𝐻, and he's also the CEO of Tarjuman House of Translations. He's currently based in Karachi. And I would also like to add کہ ہم میں سے یہاں پہ کچھ لوگ پچھلے 1 سال سے استاد حجاز کے ساتھ شاعری کی کلاس لے رہے ہیں. اینڈ شاعری کے بارے میں تو ہم نے بہت بہت کچھ سیکھا ہی ہے, بٹ انہوں نے ہمیں زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھایا ہے, ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ دا پرپز اینڈ میننگ آف لائف, اینڈ آئی تھنک وی آر آل indebted to him for that. So shukriya Ustad Hijaz for that and for being here. And our third panelist is Ilma Qureshi. Ilma is a Fulbright scholar. She received her master's from the University of Virginia in 2017. Currently, she's pursuing a doctorate in religious studies. She's broadly interested in the intellectual history and imaginative literature of the Islamic tradition. और अभी जो उनकी dissertation है that focuses on these themes actually via the poetry of Khusro and Fakhruddin Iraqi. So we actually have a PhD on Khusro here with us today. She's also a poet, fiction writer, translator. She serves on the editorial boards of a few journals. She's received numerous awards, and she's also the co-founder of the Creative Room, which is a digital humanities platform that provides interdisciplinary courses and workshops in the humanities and social sciences. So again, we're all honored to have the three of you here. And without further ado, I will let Ilma take the lead on starting out the session. We'll keep ourselves muted, or session ke baad hum will open the floor for questions for the audience. First of all, thank you so much, Rimsha, for putting this together. I think it's a wonderful initiative, and it's a little ironic that Khusro is so well known in South Asia, one of the most famous Persian poets, but still very little is really known about him. And I must add that Professor Sunil Sharma is one of the few scholars who has written 2 monographs on the English language. So for us young scholars, it's usually his book is the first to go to step in learning more about Khusro. And I remember I had a conversation with him just when I was beginning to think about starting work on Khusro, and I was intimidated by the 5 lakh Persian couplets that he has, and I was like, how am I ever going to work on it? And he was like, just do 1 couplet a day and I think you'll be fine. And I've also taken classes with Professor Hijaz Mehdi, and I think he's one of the few people who is as trained or trained in as many disciplines as Khusro himself was too. So he's a poet himself. He knows Naqvi adab, he knows logic, mantiq. So I think it's really wonderful that we have 2 wonderful scholars here with us who will be sharing their thoughts on Amir Khusro. So to begin, without further ado, I think I'd like to start with you, Professor Sharma. You are deeply well versed in the Persianate literary culture, and you know about the literary and the historical context in which Amir Khusro was writing. So I think if you could tell our audience a little bit about who Khusro was, where did he grow up, his overall background and training, and anything that you think might help us in understanding Khusro's literary and historical context a little bit more.
Sure. Thank you. It's good to see you again, Ilma. And thank you, Rimsha, and salam to everyone. It's really wonderful to be here. I am actually not an expert on Khusro. I'm just a student as well, because it takes a whole lifetime to really, or more than one lifetime, I would say, to really understand Khusro. So, bit by bit, I feel I'm uncovering, aspects of his life and poetry. But it's been sort of a journey for more than 30 years now. And I'm sure, I will give you some brief sort of biographical details about Khusro. You all are probably, familiar with his other aspects of his life. And so, this won't be sort of as complete as you could get from a book. But as you know, he was a poet of Delhi at the time of the Delhi Sultanate and lived in the 13th and 14th centuries. It was a very exciting time in the Delhi Sultanate in North India at that time, because it was the first century of Islamic rule from Delhi. And Islam was still expanding in the subcontinent, both via conquest and through the work of and devotion of Sufis. And that's why Khusro was involved in both these kinds of areas of activities. He was a poet who served more than 7 sultans in Delhi and traveled with them all over the subcontinent, all the way from Lahore in the west, Multan, at least, he was there, to Bengal in the east, and to South India. And he also, as you would know well, kept company with the Chishtiya Sufi order, and his peer was Nizamuddin Auliya, whose Khanqa is in Delhi. And that was a lifelong association. So even as the kings came and went and he served all these different rulers, what was constant in his life was his devotion and association with Nizamuddin Auliya. He was, I think, what is remarkable about him, and this again you may know, that his father he was a ethnic Turkic, sort of a refugee from Central Asia, and perhaps may have been a slave, a ghulam, and ended up in Delhi, which was the refuge for many scholars and poets from Central Asia at a very turbulent time there because of the Mongol conquests in Central Asia. And I like to compare him or his family, sort of the way they were pushed out of Central Asia, to Rumi's life as well, because the more famous, Jalaluddin Rumi, his entire family had to leave his hometown near Balkh in Central Asia and ended up in Anatolia in Turkey, whereas Khusro's father ended up in Delhi and married a local woman whose family had converted to Islam recently. So in that sense, he blended the kind of the two cultures very well in his own sort of upbringing, and he knew Persian and Turkish and Arabic, of course, from his father's side, and the Indian more cultural traditions from his mother's side. And this comes out in especially his Masnavis, his stories, that whereas in the ghazal, he's very much part of that larger Persianate world of West Asia, especially Iran. And in his storytelling, even though he wrote Masnavis in imitation of Nizami Ganjavi's Masnavis, many of his stories have their origin in local storytelling. So he was very much sort of an observer of life, and I like to think that he what he was really doing is he was giving sort of a cultural identity to Indian Islam at that time,
Whereas, as you know, we still live with this sort of kind of assumption that the real Islam is in the Middle East or it's Arab Islam. But, you know, this was at that time the edge of the Islamic empire or the world, and it was developing an identity of its own. And so he was very proud of this kind of mixed heritage, and that comes out in his poetry very clearly. So one of the mysteries about sort of Khusro that scholars have had to deal with for a long time is that, although I think today it shouldn't surprise us or it's not a problem, is how he managed to be a court poet praising sultans, you know, one after the other, who were not so kind of admirable rulers or human beings, and being a devoted kind of, you know, Sufi too, in the service of Nizamuddin Auliya. Then how did he reconcile those two worlds? And he does talk about that. You know, I think we can get into that discussion. I'm sure my colleagues Ilma and Hijaz may have, you know, wonderful thoughts about this. But you know, perhaps he saw his life at court, where he wrote lots of qasidas for the sultans and ghazals too. His ghazals were performed at parties, you know, banquets at court. And that was more of a kind of a day job, as we would say, whereas you know, his heart was, you know, was really in the life at the Khanaqah. But what is fascinating that the you know, contemporary historians like Bārī and Afif and others tell us that the same ghazals that he would compose, they were eagerly you know, sought after and sung and performed at court in these royal banquets, whether in the court of Jalaluddin Khilji or Alauddin Khilji. And those very same ghazals then were, you know, performed in a mystical context as Sama in the Khanaqah. And I think that is the beauty of the ghazal form too, that it can have, you know, this kind of multiple function depending on the context. And I'm sure that's something we will get into here as well. And I think one of the last points I'll make is that, you know, Khusro wrote a tremendous amount of Persian poetry, as Ilma mentioned, you know, lakhs of, you know, baits when it comes to ghazals, and more than 10 masnavis. Some of them have not been published. And actually my research in more than in the thought or philosophy of Khusro is more on the manuscript tradition. I've been working on how people were reading him over the centuries from Iran, Central Asia, Turkey, and in the, you know, in the subcontinent. But he wrote, you know, some prose work, but the huge work Ijaz Khusravi, which is really, I think no one has known what to do with that. It's such a masterpiece of, and, you know, so this prolific writer in Persian that, you know, easily kind of, you know, 10, 20 times or the you know, the oeuvre of someone like Saadi Shirazi, or 100 times more than what Hafiz Shirazi wrote, perhaps equal to Rumi's you know, output. And then we have his you know, tiny kind of body of Hindi poetry, which is in the local language that, you know, that we are more familiar with because Persian has become a classical language, and it's still more alive in Pakistan, as I, you know, realized too. I was at a conference on Amir Khusro at Lums 2 months ago, and I was just delighted to find how there's still an interest there, and how, you know, sort of Persianate Lahore is, because I'd been to Karachi but not Lahore before. But, you know, as I said, so the Hindi poetry, you know, is sung in Qawwali. We don't really know if it's by Khusro. His name is not attached to that body of poetry till the 18th century. You know, I'm talking about
verses like Zehale Miskin, Makunta Ghaful, Durai Nena, Banai Batia, that kind of macaronic poem, but others as well. They kind of hold a more powerful place in our cultural life, but it always amazes me how tiny that body of poetry is compared to his Persian verse, which is sort of so much of it has not been published till now. So as I'm discovering more and more manuscripts around the world of Khusro's works, it amazes me how that no one has managed to publish all his works, even though this has been done for other Persian poets of the classical tradition. And, I don't know if I'll ever see his complete kulliyat in my lifetime, but I have hopes that future scholars and young scholars like Ilma will take this kind of project further. So I should stop there. I can go on for a whole hour, being used to lecture to classes, but I think that should get us started, and I'm eager to hear from my co-panelists as well. Thank you so much, Professor Sharma, for highlighting how Khusro was straddling two distinct worlds, the world of courts. He was attached to so many rulers, and then also he would go to Sufi gatherings. And you also mentioned about his own mixed heritage and then his Hindi poetry too. I wanted to ask about, in your survey of his works, have you seen instances of indigenous Indian languages like Khadi Boli or Hindi in his either Masnavis or ghazals? And secondly, I know that ख़ालिक़ Bārī is disputed whether it was really Khusro's or not, and that is generally used to make a point that Khusro was writing in Hindi, and that is used as an evidence. So from your own learning, could you share a bit more about whether you see instances of indigenous languages in his works? I don't. Honestly, I have not seen very much instance of that in the Persian work. You do see instances of, iham, which is punning, that if you read carefully, there are instances where a word can be read as, a Persian or you could say Hindi or, some form of local vernacular. Just one example, and he talks about, he names one character, Kamrani, and he says Kamrani means success in Persian, but it's also the queen of love. Kam is in Hindi or Sanskrit love, and Rani. So he was aware of this potential. So I think if we were to look more carefully, we may find something. I was hoping to find something in Hijaz, like Khusravi. I looked at a Mughal period manuscript in the British Library last summer. And, I didn't find that he talks about this kind of iham with the Hindi, but I'm happy to be corrected on this, and we have to remember that because the Hindi poetry was transmitted orally, that it kept changing according to how language changes, spoken languages. So if he did compose things in Hindi in the 13th or 14th century, over time, that may have changed too, as, to suit kind of how the language itself changed. Hindi became, there were many kind of dialects in that kind of, spectrum of Hindi-Urdu, kind of what we modern descendants of Hindi. But so, yes, and it's only in the 17th century that I have seen in a source that that the first time it is mentioned that the qawwals in Nizamuddin are in the dargah are singing his Hindi kalam, and then the poem, and they don't mention the poems, but then the poems only show up in the, I've seen earliest is 18th, 19th century, that they start being written down by Orientalists mainly. Yeah. All right. Thank you so much, Professor Sharma. And I'd like to follow up with you, Professor Hijaz Mehdi, about
how Khusro deals with the literary heritage that he has before him. He does mention a lot of his teachers. He mentions Nizami and Sadi and a lot of others. And he also sheds a lot of emphasis on learning the craft and also memorizing works of poetry, which is very much in line with how the craft of poetry used to be transmitted. And we see that in Nizami, Aruzi, and others also, just how much significance is paid in terms of who precedes you literarily. But we also see that Khusro tries to bring out his own creative interplays and his own innovation. And I wanted to ask you that, how do you think Khusro balances that in his own literary style, and what sort of contributions that you see Khusro partaking in terms of his ghazals and masnavis or any other genres? السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کو تعارف کا, اور اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ صرف ان سب چیزوں میں جو آپ نے بتایا طفل مکتب ہے, اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر اردو میں بات کریں گے تو آپ لوگوں کو سننے میں مزہ آئے گا, ہمیں بولنے میں آئے گا. انگریزی میں نہ ہمیں بولنے میں آئے گا نہ آپ کو سننے میں آئے گا, کیونکہ جتنی اچھی ظاہر ہے اردو بولتے ہیں اتنی اچھی انگریزی نہیں بول سکتے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم ویسے ہی شعری روایت کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک خیال ہے, اور اس خیال کو محفوظ رکھنا شاعری کا کام ہوتا ہے. یعنی جیسے جیسے شاعری اپنا سفر آگے طے کرتی ہے, وہ پرانے خیالات کو ڈسمس نہیں کرتی, بلکہ ان کو نئے الفاظ میں, نئے کنایوں کے ساتھ, نئے استعاروں کے ساتھ آگے لے کر چلتی. اور ظاہر ہے کہ خسرو, جیسا آپ نے مینشن کیا, صرف نظامی اور سادی ہی سے نہیں, اور بھی خاقانی وغیرہ اتنے ہزاروں خیالات ہیں خسرو کے ہاں جو بنیادی طور پر فارسی شعری روایت سے چلے آتے ہیں. اور زیادہ حصہ میرا گمان ہے کہ وہی حصہ ہے جو فارسی شعری روایت سے اور فارسی کے اساتذہ جو ہے ان سے آتا ہے. اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں, جس ماحول میں وہ ہیں, وہاں کی جو آبزرویشن ہیں, وہاں جو مشاہدات ہیں, ان چیزوں کو وہ اس میں شامل کرتے ہیں. تو وہ ایک خسرو کے ہاں مزے کی بات یہ بن جاتی ہے کہ خوبصورت امتزاج بننا شروع ہو جاتا ہے, جو محققین نے جس کو آگے چل کے کہا کہ یہ سب کے ہندی کی بنیاد بن گئی. وہ کہ میرا اس سے اختلاف ہے, لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں فارسی شاعری کی ایک ریت بننا شروع ہوئی, ایک طریقہ بننا شروع ہوا, جس میں فارسی خیال, یعنی جو فارسی شعراء نے 1000 سال میں خیالات درج کیے, ان کو خسرو نے ہندوستانی خیال سے ملا دیا. اور ایسی غزل جس کے اندر 4 شعر اگر ان میں ایسے خیالات ہیں جو فارسی اساتذہ کے یہاں سے آتے ہیں, تو 2-3 شعر ایسے ہیں جہاں پر خالص ہندوستانی خیال بھی آپ کو مل جاتے ہیں. وہ کہ ایسی غزل کم ہے, یعنی کہ باقاعدہ ڈھونڈ رکھی ہو کسی نے تو وہ نمونے کے طور پہ دکھا سکتے ہیں, لیکن پراکندہ ہیں وہ خیالات جو واقعی ہندوستانی زمین کے خیالات تھے, جو پریزرو کرنے کے حوالے سے نہیں چل رہے تھے شعری روایت میں. وہاں پہ خسرو نے اپنا اعجاز دکھایا ہے. تو اب خسرو کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ یہاں پر سب کانٹیننٹ میں, بر صغیر میں, وہ پہلا یا شاید واحد ایسا کامیاب فارسی گو شاعر ہے جس کو فارسی گو اساتذہ سے توثیق ملتی ہے, یا اس کی شہرت ان جگہوں تک چلی جاتی ہے جیسے جامی تک چلی جاتی ہے, اور جامی خسرو کے معترف ہو جاتے ہیں. ایک قول کے بنا پر حافظ بھی ہوتے ہیں. ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ حافظ نے طوطی ہند کہا تھا. وہ کہ وہ جملہ مشکوک ہے, لیکن حافظ کا متاثر ہونا پھر بھی یقینی ہے کہ حافظ متاثر ہوئے, جامی ہوئے. اس طرح کے ایسے لوگ جو میرا نہیں خیال ہے کہ دوبارہ کبھی بھی کسی فارسی گو شاعر سے اس طرح ہندوستان کے متاثر ہوئے, جو واقعی. اب عراقی کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے وہ فارسی نژاد ہے, یہاں پر آتا ہے پھر واپس بھی جاتا ہے, تو ایسا آدمی کا ایک الگ داستان ہے. یا وہ شخص جو اپنا پورا کریئر ایک فارسی گو علاقے میں گزار کے آتا ہے ہندوستان آخری عمر میں,
ان کی شناخت من حیث فارسی شاعر کے پہلے ہی ان خطوں میں ہو چکی ہوتی ہے، وہ بعد میں ہندوستان آتی. لیکن خسرو ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں اپنے شاعری کے کریئر کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور وہ 13ویں صدی میں دور دور تک شہرت چلا جانا کوئی آسان بات نہیں. تو ظاہر ہے کہ خسرو کا ایک جو انداز ہے، گو کہ کہا جاتا ہے غزل میں سعدی کی تقلید ہے، لیکن خیالات کے اعتبار سے بہت مختلف ہے سعدی کے اسلوب سے، کہ اس کو کس طرح بند کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے اخلاقیات کے جو حصے خسرو کے ہاں ملتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی سعدی کے شعر، سعدی کے قریب ان کی آہنگ نکل گیا. لیکن ادروائز زیادہ خاقانی کا آپ کو بہت اثر نظر آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک گو کہ خاقانی ہند کسی اور کو لقب ملا، لیکن ایک فضا ہے جو جس کو ہم ڈکشن کہتے ہیں یا اسلوب کہتے ہیں. تو غزل کا اسلوب جو آپ کو خسرو کے ہاں ملتا ہے وہ اس طرح کا ملتا ہے کہ بڑے اساتذہ جو فارسی کے شعراء ہیں ان کا اسلوب مل جاتا ہے. نظم میں جیسا کہ شرما صاحب نے فرمایا کہ نظامی ہی کا جواب تھا، اور نظامی کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک خسرو ہی نے جواب نہیں دیا، ایک پوری تحریک ہے فارسی شاعری میں جو نظامی کی مثنوی پر یا مثنوی نکلی یا مثنوی کے جواب میں. جواب سے مراد یہ کہ اس کو ایک طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کر دی ہے، یا اس میں ڈیٹیلنگ کر دی ہے، یا نئے انداز سے پیش کر دی ان موضوعات کو جو نظامی کی مثنوی کے موضوعات. اب اس میں جب آپ آگے چلتے ہیں، اب جو آپ کے سوال کا اصل مجھے جواب دینا تھا وہ یہ ہے کہ جیسا آپ غالب کو دیکھتے ہیں کہ غالب دو لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، میر صاحب کی کرتے ہیں یا خسرو کی کرتے ہیں. سب بنیادی طور پہ اس کی میں ایک ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو بھی آگرے میں پیدا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں غالب. تو چونکہ اتفاق سے خسرو بھی آگرے میں پیدا ہوئے اور میر بھی اور غالب بھی آگرے کے ہیں، تو وہ ان دونوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا. ورنہ تو غالب عموماً کسی بڑے فارسی کے شاعر کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. جیسے ظہوری کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب، اور میرے دعوے پہ یہ حجت ہے کہ مشہور نہیں. تو اب ظہوری کوئی یعنی عام شاعر نہیں فارسی کا، اور خاص طور پہ سب کے ہندی کا، جس میں خود غالب پریکٹس کر رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معراج فن، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بنیادی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ عموماً تعریف نہیں کرتے. خسرو کی اور بیدل کی اور میر کی آپ کو تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے عمومی طور پر غالب اپنے اساتذہ میں سے. لیکن مضامین کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھوتے مضامین جو خسرو نے ہندوستانی معاشرے سے اخذ کیے تھے وہ غالب نے ہی استعمال کیے. اب کچھ میں ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو خسرو کا شعر سامنے رکھ کر غالب نے، جیسے بہت دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ بیدل کا، بلکہ کبھی کبھی تو لفظ سمیت غالب دوہرا دیتے ہیں، اور وہ اس لفظ سے ہی پکڑا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ترکیب بنی ہوئی ہے یہ اس شعر میں آپ ڈھونڈیں گے، بیدل کے دیوان میں تو آپ کو مل جاتا ہے اسی. اسی طرح خسرو کے ہاں سے غالب مضامین کو بہت ہی اس طرح لے کے آتے ہیں کہ ہو بہو جیسے لیا. اب غالب کا وہاں پر کام یہ تھا کہ وہ منتقل کر رہے تھے ان مضامین کو جو فارسی کے مضامین، ظاہر ہے ایک ایسی زبان جو ابھی نئی پنپ رہی ہے اور اس کو شاعری میں ذخیرہ چاہیے مضامین کا، تو وہ غالب کا ان کا ایک پریزرو کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب اس کو ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اب آپ خسرو کو کہیں کہ وہ سرقہ کرتے تھے یا وہ چربہ کیا کرتے خیالات کا اساتذہ، جیسے یہ بھی کہی جاتی ہیں باتیں، تو یا غالب کو کہیں کہ وہ ترجمہ کر دیا کرتے، کبھی کبھی ترجمہ کرنے کی زحمت نہیں کرتے، ایز اٹ از مصرع اٹھا لیا کسی استاد کو اس پر مصرع لگا. لیکن بنیادی طور پر میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خیال کو پریزرو کرنے کی ایک باقاعدہ کوشش ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کتابیں اتنی فراوانی سے جیسا آج انڈسٹری کے طور پر موجود ہے اس طرح نہیں تھی، جب آپ کے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ مضامین بار بار دہرائے جائیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائیں. اور ہزاروں سالوں کا نچوڑ ہوتا ہے شاعری میں، تو ان کا اس طرح ہر زمانے میں بازگو ہونا، یعنی ان کو دوبارہ دہرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو اب خسرو اساتذہ سے لے رہے ہیں اور اپنے آگے آنے والی نسل کو منتقل کر رہے ہیں، تو وہ بریجنگ جو ہندوستان میں شعراء کے لیے کی گئی مضامین کی، میرا خیال ہے اس میں ایک بنیادی اہم کردار خسرو کا ہے، ان کے دوست کا ہے حسن دہلوی کا. تو یہ
یہ دو حضرات اس زمانے میں، اور چونکہ ظاہر ہے کورٹ میں بھی تھے، تو ان کو بہتر مواقع تھے کہ یہ ان مضامین کو فرصت کے ساتھ، اور جس طرح کے قادر الکلام شاعر ہیں خسرو، منتقل کرنے کے لیے بہترین آدمی تھے، اور انہوں نے بہترین نو میں اس کو منتقل کیا. تو وہ ایک تھریڈ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک آپ کو جیسے شعر سناتا ہوں کہ جس میں آپ کو تھوڑا سا شاعری سے بھی لطف ہو جائے باری بیکار باتوں سے. دیکھیں جیسے خسرو کا ایک شعر ہے کہ زہی عمر دراز عاشقان گرد شب ہجران حساب عمر گیرن. کہہ رہے ہیں کہ عاشقوں کی عمر تو بہت دیر دراز ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، اگر ہم شبان ہجر کو حساب عمر میں ڈال دیں، یعنی کہ جو ہجر کی راتیں ہیں ان کو ہم عمر کے اندر شامل کریں زندگی کے اندر، تو اس حساب سے تو عاشقوں کی زندگی بہت لمبی ہونی چاہیے یا ہو جائے گی. اب یہ مضمون شاعری کا بہت پنپا ہوا مضمون ہے، ہزاروں طریقے سے اس کو بیان کیا گیا، لیکن یہ جو شعر میں نے آپ کو خسرو کا سنایا ہے، یہ میری تحقیق کے مطابق اس مضمون کا اس خطے میں پہلا شعر ہے. اور اب اس سے آپ دیکھیں غالب نے کیا استفادہ کیا کہ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں. تو اگر میں اپنی ہجر کی راتوں کو حساب میں لاؤں تو پھر کیا بتاؤں کہ میں کب سے، یعنی ازل سے جہان میں ہوں، ہمیشہ سے ہوں، اتنی طویل ہو گئی. اب یہ دو اشعار ہیں جن کی وجہ سے آپ آتے آتے فیض کا یہ شعر سمجھ پاتے ہیں در حقیقت، جو بہت مشہور ہوا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو. تو اب یہ خیال کے شاعر میں یہ کہا جانا کہ عاشق جب محبوب کا انتظار کرتا ہے شب ہجر میں، تو وہ انتظار کی وجہ سے رات بہت طویل ہو جاتی ہے، اصل مضمون یہ ہے. تو اب اس کو اس طرح بیان کرنا کہ لڑی سے لڑی جڑتی چلی جائے، اور وہ خیال آگے میچور ہوتے ہوتے، یعنی اتنی دفعہ آپ چکے ہو کہ اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے اور کیسے لمبی ہوتی ہے شام، ورنہ کانٹیکسٹ تو مسنگ ہوتا ہے. تو وہ دھاگا جو چلا آ رہا ہے، وہ تھریڈ جو جس کو آپ شعری روایت کہتے ہیں، اس میں چلتا ہے. تو بہت سی شعری روایات ہیں. اب اس کے لیے تو باقاعدہ نشست چاہیے کہ خسرو کے ہاں سے کون سی شعری روایات باقاعدہ شروع ہوتی ہیں جو مضامین کے انباریں جو بر صغیر میں پہلی دفعہ کہے جا رہے ہیں. یہ کام صرف خسرو ہی کے لیے نہیں، اور بھی شعراء کے لیے بہت ضروری ہے. اس پر محققین کی نظر نہیں ہے، لیکن یہ ایک اہم کاموں میں سے ایک کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لڑی کس طرح شروع ہوتی ہے، مضمون کس طرح لایا جاتا ہے، اور پھر اس کی کتنی تقلید آتی ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مضمون لے کے آتا ہے، انوکھا مضمون ہوتا ہے، اچھوتا ہوتا ہے، لیکن اس کی تقلید نہیں ہوتی، اس سے کوئی تھریڈ نہیں بنتا. تو وہ مضامین بھی ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور وہ مضامین جو آگے شعراء جن کی تقلید کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ایک لڑی کی صورت میں ہزاروں سال تک آگے لے جاتے ہیں، وہ الگ ایک حیثیت رکھتے ہیں شعر. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ میں نے کسی حد تک جواب دے دیے جتنا آتا ہے. نہیں نہیں، بہت بہت شکریہ استاد حجاز مہدی. آپ نے تو نہ صرف تب کی ان کے زمانے کی ادبی اور ثقافتی روایتوں کے اوپر نظر ثانی کر دی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب تک بھی غالب اور فیض میں ہم کیسے خسرو کی جھلک دیکھتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اور ان کے اسلوب پہ خاص طور پہ بات کرنا کہ آپ کو کیا کیا نئے مضامین نظر آتے ہیں. اور مضامین کی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو میں پروفیسر سنیل شرما سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ان کی غزلیات میں خاص طور پہ کوئی نئے مضامین نظر آئے ہوں، اور were there any themes that came up as you were, because you have translated quite a bit of his poetry, his ghazals in your books, so if you could shed a little bit of light on that. Right. No, it's a very good question, and I was thinking about this, and primarily, as Hijaz have also mentioned, that Saadi was a big influence on Khusro, and as were other poets, but Saadi was a poet of love, and so that love is the most common theme, in Khusro's poetry. But of course, love has so many facets to it that Khusro explores all the different sort of the stances in love, like the joy of love, the sorrow of separation, and when I've taught some of his poetry in translation to students, they are always surprised at how much he loves the kind of violent images of
beloved as the hunter and the lover as the prey. But all these are, of course, images taken from courtly life. Hunting was a big part of courtly life at that time. So he drew many of these images from there. What I'm also struck by, and of course, Hafiz comes later than Khusro, and he of course had read Khusro and was very much inspired by him. But that I'm sure you've read some of Hafiz's poetry, and with Hafiz's ghazals, there's always this kind of deep ambiguity, and you think, what level is he writing at? Is this kind of worldly sort of love, or is it divine love? And that I have not found, at least myself, I have not found myself kind of in that kind of quandary with Khusro. That at least at the surface, it all seems to be taken, the imagery from life around him. Whether it's at court, there are lots of the usual kind of binary opposites in his poetry, night and day, and things like that. And spaces are very important in his poetry. The majlis or mehfil, or he even talks about other like masjid. So those are very important. One thing that I was struck by, and I was looking today, and that on this theme of love, and again, this is because of his influence being located in the Indian subcontinent, that's something that poets in the Iranian kind of world would not would be writing about, is the kind of having the Hindu, the figure of the Hindu as the sort of the epitome of the kind of the perfect lover. And this is something, again, in his binary opposites in his poetry, the Hindu versus Muslim is something he really plays with. So there's a verse I found, I'll just read it to you and translate it, is that "Mordan az dusti ey dost ze Hindu amuz, zinda dar atesh suzan shodan asan nabovad." So that to die in friendship or love, dosti, O friend, learn from the Hindu, because to burn alive in the fire is not easy. Of course, this refers to the practice of sati at the time, which was we don't know how widespread, but it was practiced. But this became a favorite theme or a motif for Indo-Persian poets, so that this was not something that would have appeared in the verses of poets in Iran, but it did in Khusro's poems several times, and in many poets after that in the Indo-Persian tradition. So you find the usual kind of imagery, it's wine. There's lots of poetry about wine and drunkenness. But again, as I was saying, that it's not, on the surface level, it just appears to be sort of, drunkenness, whether metaphoric or real, drunk on the beloved's beauty or drunk at a courtly banquet, that how do you take it to another level that, is again, I think with Khusro's poetry, it's more to do with performance and the context in which this poetry was performed. I also sort of discerned kind of one theme, and I'm very interested in following it up, is that, sometimes the poet, you can see, because we think that every ghazal is this sort of, it cannot be dated in the poet's life because it's supposed to be sort of, timeless and generic. You don't have specifics in it. But, the poet's persona as an old man who has really seen the world and experienced life and loved many times, you see that persona coming out as well.
And I've seen that in Ghalib's poetry as well. And that's really fascinating that, and lucky for us, Khusro's ghazals were divided. He himself made, there are 5 collections of his divans. 4 of them he did himself. They correspond to various parts of his life. So that his collection of poems from his youth, then from, the middle of life, and then, the famous divan, the Ghurratul Kamal, and then there's the Baqiya Naqiya, the leftover sort of miscellaneous poems, and then finally, what was left is the Nihayatul Kamal is up. So that also helps us in kind of, tracing a trajectory of a poet's thought as well, which is not always possible, which is impossible for, say, Saadi or Hafiz or, these kinds of classical poets. But for Khusro, it is quite exciting. But that kind of work has not really been done yet in the research, at least in English. Urdu mein shayad hua aisa kaam, lekin, yeah. Very interesting how Khusro has very humbly named his works Qurratul Kamal and Nihayatul Kamal. But Yes. anyway, thank you so much for shedding light on. Also, I think it makes it come alive that maybe it wasn't, maybe going and looking for Hindvi or Indic languages' influence in terms of on the level of word isn't where a scholar should go to, but rather, as Professor Hijaz Mehdi pointed out, and you also mentioned, it's more the images, the khayal, or tropes from the local tradition that you see, and that I think tells us more about how Khusro was integrating a lot of that in his poetry. My next question is from you, Professor Hijaz Mehdi, और मैं चाह रही थी अगर थोड़ी सी बात तर्जुमे पे की जाए, और जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रिवायत को जानने की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, और खास तौर पे खुसरो जैसे किसी शायर की ज़बान और उनका असलूब समझने के लिए और शायरी के मानी भी समझने के लिए मेरे ख्याल में और ज़्यादा अहम हो जाता है कि आप ना सिर्फ शेरी रिवायत को भी लेकिन सकाफती रिवायत को भी बहुत अच्छे से जानें, कि लफ्ज़ों के अक्सर वो चाहते हैं कि कई कई मानी हों, और वो वैसे तो जाहिर है पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जो तर्जुमा निगार हो उसके लिए कि एक लफ्जी तर्जुमा किया जाए, लेकिन अगर आप सिर्फ लफ्जी तर्जुमे तक रह जाएं, और हमारे लिए जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, इट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू खुसरो's poetry, but often that misses out on all the nuances that might be pregnant there in his works. So मैं चाहती थी अगर आप थोड़ी सी बात उस पे कर सकें जो आपने थोड़ी शुरू भी की थी कि रिवायत की कितनी अहमियत होती है, और खास तौर पे अगर आपको उनके मज़ामीन में कोई हिंदुस्तानी रिवायत की झलक नजर आई हो, तो अगर आप उस पे भी कोई बात कर सकें। बिल्कुल, अभी ये शर्मा साहब ने जो शेर सुनाया फारसी में खुसरो का, जिसमें वो कहते हैं कि आशिक को इश्क में मरना एक हिंदू से सीखना चाहिए। तो अब आप ये जो सती की रिवायत इसमें देख रहे हैं, ज़ाहिर है ये शेरी रिवायत है, ये आपको ऐसे ही पता चलेगी। इसमें मजीद अच्छी बात आपको कैसे पता चलेगी, अगर आप शेरी रिवायत जान सकते हो और आप बाकायदा गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो आशिक है ये अगेन एक फेमिनिन कैरेक्टर है, जिसपे हम हमेशा, मेरा तो ये तकिया कलाम हो गया जब से ये मामला शुरू हुआ है, और पिछले 5 बरस से शायद मैं जब भी किसी शायर को पढ़ाता हूँ क्लासिकल, तो यही अर्ज करता हूँ कि महबूब का हिंदुस्तान में औरत होना बहुत जरूरी है, उसके रूट से, उसके बगैर आपको वो समझ नहीं आ सकती शेरी रिवायत। तो अब यहाँ पर भी बेशक ये एक मायूब फेल है, लेकिन सती करने के लिए जिस चीज की तशबीह दी जा रही है, अब हिंदू कहकर आपको ऐसा लगता है कि किसी हिंदू मर्द का भी काम हो सकता है आशिकों वाला, लेकिन आपको हमेशा नजर आएगा कि वहां पर एक फेमिनिन कैरेक्टर है जो आशिक का रूप देती है, और वो एजेंसी हासिल करती है जो ज़ाहिर के जदीद दौर में एक खातून शायरी की दुनिया में हासिल नहीं कर सकी, कम से कम बाहर का तो नहीं पता, लेकिन जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है आज के दौर की शायरी की, वो आपको क्लासिकल
ہندوستانی شاعری میں نہیں ملے گی. وہاں پر ایک عاشق کے طور پہ اگر کوئی کیریکٹر آئے گا تو وہ ہمیشہ فیمنن کیریکٹر ہوگا. یہ روایت جاننے کے حوالے سے یہ ایک فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ مذکر کیوں ہے اور جو عاشق ہے وہ مؤنث کیوں ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یہاں. جیسے برصغیر میں تو خیر بہت واضح ہے کہ آپ کو چونکہ دیو داسی ہونے کی جو پلیسمنٹ ہے, جو آپ ڈائٹیز کے آگے گانا اور رقص کا دونوں کا تصور, تو وہ شاعری کو جنم دے رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں دیو کے آگے یا دیوتا کے آگے کی جا رہی ہے. تو وہاں پر جو ہندو روایت ہے وہاں سے بھی یہ آ رہا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جب مسلمان یہاں پر آتے ہیں تو وہ اب فارسی کی جو اپنی شعری روایت ہے وہاں پر ایک مرد عاشق کے طور پہ اور ایک مرد ہی محبوب کے طور پر ہے. لیکن جب وہ روایت یہاں پر آتی ہے ہندوستان میں تو بہت ہی دلچسپ انداز اس کا ہو جاتا ہے کہ اب محبوب تو ظاہر ہے جو زیادہ پکڑ میں آنے والی چیز ہے وہ محبوب ہے, کیونکہ اس کو بار بار ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر فارسی شعری روایت سے آ رہے ہیں تو وہ مذکر ہے. لیکن اگر آپ جھانک کے ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عاشق ہے, جو کہنے والا ہے, وہ ایک مؤنث ہے, وہ ایک فیمنن کیریکٹر ہے جو عشق کی بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ چلتے چلتے ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک گمبھیرتا اور پرابلمیٹک صورتحال ہو جاتی ہے آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے. اس کو صرف آگے چل کے ہضم کرنے تک میرا خیال ہے کہ کئی سیشنز چاہیے ہوتے ہیں جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ شاعری میں جو کہہ رہا ہے بات وہ کوئی خاتون ہے اور جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کوئی میل کیریکٹر, خاتون نہ بھی ہو اور وہ آگے میل. اچھا پھر اس کو تصوف کی وجہ سے جو موڑ ملتا ہے خدا تک پلٹنے کا, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے گزشتہ 150 سالوں میں خراب شروحات ہمارے سامنے آئی ہیں جن کو ہم تصوف کی نظر سے شعر کو دیکھنا کہتے ہیں. تو آپ تصوف کی نظر کو دیکھتے ہیں لیکن شعری روایت کو بھول نہیں جاتے. تو تصوف کی نظر سے دیکھتے ہوئے آپ کو شعر خدا تک جب پلٹا رہے ہوتے ہیں اور اس کے مذکر کو استعمال کرتے ہوئے خدا تک لے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کافی چیزیں بیچ میں شعر کے معنی کی چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اشعار کی تشریح نہیں ہو پاتی. اب جہاں تک سوال ہے ایسی چیزوں کے ترجمے کا, تو مترجم میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب وہ ہمارا زمانہ ہے کہ ہم مخصوص چیزوں کو ترجمہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مترجم پورے خسرو کو ٹھیک طریقے سے ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس میں وہ اتنے حاشی اور فٹ نوٹس لگا کے کہ جتنا صفحے میں اشعار نہیں ہے اس سے زیادہ فٹ نوٹس ہوں. تو اس طرح کا ایک کام ایک بھرپور طریقے سے ڈسکرپٹیو کام ہو, یعنی اس میں بھی شرح نہ ہو, صرف ترجمے کو سمجھانے کے لیے جو 2 لائنز لکھی گئی ہیں ان کے ترجمے کو بھرپور ان کا حق ادا کرنے کے لیے کئی حاشیے درکار ہوتے ہیں. ایک شعر میں بہت بات آگے نکل جاتی ہے, آپ کبھی روایت ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے شعر میں, کبھی لفظ کا استعمال ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو محفوظ کرنے کے لیے. جیسے کسی شعر میں اگر ایہام ہے تو آپ اس کو اپنے حساب سے اس لفظ میں ترجمہ کر دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاعر نے جس معنی میں استعمال کیا, اس کا جو معنی ہے بعید ہے, اس کو بیان کیے بغیر آپ گزر جائیں گے تو شعر کا مزہ ہی فوت ہو جائے گا, یعنی آپ نے اس صنعت کو رکھا ہی نہیں. تو شاعر نے تو شعر صنعت کے لیے کہا تھا لیکن صنعت باہر رہ گئی ترجمے. تو اس لیے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھیمیٹک کام کیا جائے ترجمے میں. جب بھی اس زمانے میں تھیمیٹک کام ہوگا, موضوعات کے عنوان سے ہوگا, وہ کام بہتر ہوگا اور وہ تفصیل سے کیا جا سکتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جب موضوعاتی کام کرتے ہیں اور ایسی کتاب لکھتے ہیں جس میں ایک موضوع ہے اور اس پہ آپ نے 50 شعر 100 شعر کسی شاعر کے ڈھنگ سے ترجمہ کیے, تفصیل اس کو اپنا جگر کا خون پلائے, تو اس کے قاری کے ذہن میں شعری روایت بھی استوار ہونا شروع ہو جاتی. پھر اگر آپ نے ایک دفعہ ایسی کتاب پڑھ لی جس میں مثال کے طور پہ خسرو کا کوئی کام ایسا ہوا جس میں آپ نے وہ پڑھ لی, تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کو اتنی تفصیل جاننے کی ضرورت نہ پڑے. وہ ایک ہی شاعر کو اگر آپ ڈھنگ سے کلاسیکی شاعر کو کسی دفعہ گزر جائیں اس مراحل سے کہ آپ شعری روایت کو سمجھ لیں, اس کے ترجمے سے واقف ہو جائیں, صنعتوں کے استعمال آپ کو پتہ چلے, صرف اپریشیٹ کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ آپ اس کو ماسٹر کر لیں, لیکن اس حد تک کہ آپ کو شعر میں اگر وہ صنعت استعمال ہوئی ہے تو اس کا لطف آ جائے ترجمے میں.
किसी हद तक वो ट्रांसफर हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर तरीका है। अब चूंकि इसमें मेरा तजुर्बा भी एक दारुल तर्जुमा चलाने का है, तो हमने मुख्तलिफ तजुर्बे करके आखिर में इसी नतीजे पर पहुंचे कि भाई वैसे तो असातिज़ा इंतखाब को बुरा समझते हैं, क्योंकि कारी के जहन में इंतखाब करने वाले के नकूश छोड़ देता है। यानी खुसरो का वो हिस्सा मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो मेरा मुंतखब करना है, तो आप खुसरो के बाकी हिस्से से महरूम हो जाए। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन पहुंचाने के लिए ये तरीका बेहतरीन है कि आप थीमेटिक चलें और मौज़ूआती एतबार से तराजिम करें, और ऐसे तराजिम करें जिनके अंदर तफसील हो उस तर्जुमे की। यानी ये नहीं कि आप शरह करें कि ये इसलिए और आप पूरा उसको मिला के जिस तरह रिवायती शरह, लेकिन जो तर्जुमा आपने किया है उसमें अल्फाज को जस्टिफाई करें, और अगर कोई चीज इस काबिल नहीं है कि उसको तर्जुमा किया जा सकता, तो उसके बारे में जो जबान जिसमें वो ओरिजिनली है उसके अंदर लफ्ज बताएं। जैसे कोई सनत है, इहाम वगैरह है, तो वो बताना जरूरी है ताकि वो शेर अपने पूरे जिस्म के साथ पहुंच सके। जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद हिजाज़ मेहदी। ये आप जो बात कर रहे हैं वो हमें काफी ज्यादा, खास तौर पे यहाँ पर्शियन लिटरेचर जो उस पे काम जो हो रहा है अंग्रेजी जबान में खास तौर पे, उसमें ये मसाइल काफी नजर आते हैं कि अगर तसव्वुफ पे बहुत अहमियत दी जा रही है तो फिर असलूब पे नजर नहीं डाली जाती, असलूब पे डाली जा रही है तो तसव्वुफ पे नहीं। और फिर कभी कभी तर्जुमे क्या जो कि मराहिल में कि क्या क्या आपको एक मुतरजिम ने क्या किस वजह से कौन सा लफ्ज चुना है वो काफी दफा नजर नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया कि आपने उसके बारे में बात की। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगला सवाल जो है वो इट कम्स फ्रॉम अ सेल्फिश प्लेस बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू माय डिसर्टेशन एंड देयर सम क्वेश्चंस दैट आई एम स्टिल trying to figure out in terms of Khusro's work. And something that I came up with as I was researching Khusro, and I was really surprised by it, was the emphasis that he placed on knowledge. So I saw that in Rasail al-Hijaz, I saw that in Baqiya Naqiya, I saw that in Ghurratul Kamal. And at first I thought that maybe it's coming more from a Sadi kind of lens where or even Nizami, and he means knowledge in general. But in Dibacha Diwane Ghurratul Kamal, Khusro talks about the significance of knowledge in terms of what makes a rational soul. So he's bringing in a lot of Avicennan terminology, and he's arguing for what makes a human being human, basically. And for him, sure, he's also differentiating human beings in terms of an alim being on a lesser plane than a poet, for example, and he's really privileging poets. But he talks about the significance of poetry in terms of a medium for conveying hikmah, a medium for conveying knowledge, and as if a human being, if they're divorced from knowledge, they're akin to being dead. And you see a lot of different instances where Khusro places a lot of emphasis on gaining knowledge, sure, learning the craft of people who had preceded you, but also a more general form of hikmah. And I wanted to ask you, I know Professor Sharma, you work more on manuscript and the literary culture, but in terms of when you have surveyed Khusro's work, how have you encountered his emphasis on knowledge, on both ilm and hikmah, and how can we make sense of that? Yes, that's a very deep question, Ilma. I haven't looked at the Dibacha Diwane Ghurratul Kamal in a long time, so I would have to go back to that. But this, as you were saying, the kind of, again, the binary opposition of the knowledgeable person as opposed to the madman, the divana versus the akil, or even the learned man, or people in positions, religious, zahid or muhtasib, all these other kind of things. Of course, it's from Hafiz's time onwards that it's much more prominent that the lover is opposed to those people who place more emphasis on rational knowledge or to outward forms of piety, if you can put that in one category. But I found that in Khusro too, that he talks about
that the person who is, has hoshiyar, the one who's hoshiyar, has hush, which has a slightly, different meaning in classical Persian, is a negative personality, that to have that kind of knowledge, or even, khirad knowledge is kind of is more connected with that kind of superficial kind of knowledge. But whereas, love for him is where the more experiential sort of, wisdom of the world of life comes from. And there's, of course, a long tradition of this in Persian from pre-Islamic times of the Pand or Andar's Name, right? So he uses those phrases quite a lot and talks a lot about. I've never seen hikmah itself, but it's he talks very much about that kind of what I translate as worldly knowledge. I actually gave a talk on this a couple of years ago, so you can find these sort of statements throughout his Masnavis, and not just in the ghazals too, especially in the Masnavis where he gives advice to his children. Those are very important sections that you could look at, that he tells them that, and that it's these sort of, virtues like kind of patience and, love and forbearance that you must cultivate and that make you a wise person, and things like anger and power and just obsessed with just outward things of those are definitely things to be avoided. So yes, there are traces of a kind of again a binary opposition here. I feel that Aql versus hikmah, in Khusravi terms, it's more sort of it's the experience of the world. And again, I relate that to the kind of the turbulent times he lived in, the kind of the drama he saw around him. He lived for 70 plus years in all those decades, and serving under sultans who were hardly the paragons of virtue. So I think this needs to be explored further, and I think you're the right person to do it. Yeah. Very kind of you. Thank you so much, Professor Sharma. And you actually helped us segue to the next question. You talked about Pandnama, and my next question is from you, Professor Hijaz Mehdi. खुसरो की नसीहत जब वो करते हैं मुख्तलिफ उमरा को और सलातीन को, वो तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि पहले नसीरियन एथिक्स और एक पूरा अखलाक का ट्रेडिशन इनसे पहले था और इस तरह की नसीहतें लिखी जाती थी. इनकी जो आपको अपने बेटी के लिए, बेटे के लिए और फिर अपने बहुत सारे अकारिब और दोस्तों को भी खुसरो ने काफ़ी नसीहतें लिखी हैं, और उनमें वो इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि एक अच्छा इंसान होना क्यों ज़रूरी है. जैसे प्रोफेसर शर्मा भी अभी बात कर रहे थे कि एक इखलाक निगारी भी की भी बहुत अहमियत है. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ख़ास तौर पे जब एक शायर के पस मंज़र में अगर देखें, मैंने कम से कम इससे पहले इतनी सिग्निफिकेंस एथिक्स के ऊपर नहीं देखी थी कि why is it important for a poet to be ethical. आपको दिबाचे दीवाने गुरतुल कमाल में कम से कम ऐसे instances मिलते हैं where Khusro talks about that, sure, it's really important to learn the craft of poetry and all the nuances, learning iham and ishtiqaq and muwashsha and all of these different devices. But he says that if you learn all of that and you're able to sing very beautiful melodic poetry and you're not an ethical person, then it's akin to an ill-timed cacophony by animals. And so in that sense, he places a lot of emphasis on being an ethical person. So why do you think he might have placed so much emphasis on a poet having to be a good person, and especially given the context that he was in, that he was a court poet?
it was hard for me to understand what incentive he might have had to do that, or could we understand it in terms of a broader literary tradition that he's taking it from. تو اگر آپ اس پہ تھوڑی بات کر سکیں. اچھا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سما خراشی, تو اس سے مجھے یاد آیا کہ شاید وہ اخلاقیات کا تابع ہو یا نہ ہو, ویسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سما خراشی کرتا ہے, یعنی لوگوں کے یہ اس کی جو اشعار بار بار پڑھے جانا ہوتا ہے. وہ ایک جیسے دلی میں ایک شاعر تھے, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تو ان کا مشہور ایک شعر ہوا کہ چائے پیتے ہیں پان کھاتے ہیں, ہم تو شاعر کان کھاتے ہیں. تو اب یہ کان کھانا جس کو کہا جاتا ہے, خیر یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بیچ میں آیا, لیکن در حقیقت شاعر کا اخلاقیات سے لیس ہونا یا اس جامے کو اوڑھے رکھنا ایک بہت اہم بات ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیوں اہم ہے, یہ جان لیجیے کہ شاعرانہ اخلاقیات کا ایک الگ ہی تقاضا ہے, یعنی کہ اس کے اندر وہ اخلاقیات نہیں جس کو آپ عمومی طور پر مورل ویلیوز سمجھتے ہیں سوسائٹی کی, اور اس سے تو باغی ہونا شاعر کو در حقیقت زیب دیتا ہے. اور جیسے گریبان کا چاک ہونا شاعر کے لیے ایک مارک ہے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے سوسائٹی کے نارم سے, آستینوں کا الٹا ہونا یا وغیرہ وغیرہ. اب اس میں بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں عموماً شعراء, خاص طور پہ اگر آپ ہندوستان کی روایت میں دیکھیں تو بہت ہی سجے دجے اوپر تک کالر ان کا تک ہوتا ہے, لیکن وہ جو شعر کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ گریبان چاک کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو اخلاقیات شعر میں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اخلاقیات جو فالو کی جا رہی ہوتی ہیں, کبھی بالکل وہ ان کا ربط نہیں بنتا. تو بنیادی طور پر اخلاقیات کا خسرو کے یہاں جہاں تک ذکر ہے, آپ سعدی کو دیکھیں, سعدی آدھے سے زیادہ میرے خیال سے اخلاقی مضامین کی شاعری آپ کو ملے گی سعدی کا, اور غزل میں بھی اور نظم میں بھی یہی صورتحال ظاہر ہے. عرفانی شعر, اب وہ جو ایک سعدی کا اپنا ایک انداز ہے, اس کے اندر کچھ اخلاقیات, کچھ پند و نصائح اور کچھ عرفان کے ایک آدھ رموز اور کچھ سماجیات کو جوڑ کر ایک انداز بنتا ہے, ایک اسلوب بنتا ہے. وہی اسلوب خسرو کے ہاں بھی ہے, البتہ اس میں سے اخلاقیات جیسے کہ غزل میں آپ کو کم ملتی ہے, یعنی غزل میں ایسے شعر نہیں ملتے جو بہت زیادہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہو. ہاں, نظمیں جو لکھی جاتی ہیں, نظموں میں بہت اس کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ آپ کون سی صنف لکھ رہے ہیں نظم, کیونکہ کچھ نظم کی صنف سے ایسی ہیں جن میں اخلاقیات کا ذکر کرنا فارمیٹ کا حصہ ہے. تو اخلاقی, اب جیسے ہم کے 4 شعر اس میں ہوں گے, نعت کے 4 شعر ہوں گے, پھر کچھ پند و نصائح ہوں گے, پھر نظم آگے اس طرح سے بڑھے گی, تو وہ نظم کے فارمیٹ کا حصہ ہوتا ہے. کبھی واقعا نصیحت کی غرض سے شاید نصیحت کر رہا ہوتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی سماج میں یہ چیزیں غلط ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ سب کو پتہ ہے, لیکن شاعر اس میں ایک ایسا رنگ بھرے گا کہ اس سے آپ کو کوئی صنعت استعمال کر کے ذہن کہیں اور لے کر جائے گا, اور پھر اس میں سے ایک معنی نکالے گا جو خوبصورت لگے گا, آپ کو یاد رہے گی بات, بے شک وہ بہت زیادہ کوئی وجہ نہ بن سکے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, لیکن یہ شعر کا کام ہے کہ وہ متاثر کرے کسی بھی حد تک. تو اب ظاہر ہے جو ایک ایسا ٹول ہے جو متاثر کرتا ہے, انسان پر اثر ہے اس کا, تو اس کو بہتر کاموں کے لیے ہمیشہ سے استعمال کرنے کی ایک ریت رہی ہے. اور اخلاقی شاعری, جہاں تک بات ہے کہ شاعر کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ اخلاقیات میں اس کی داخلی اخلاقیات, اب اس طرح میں یہ کہوں گا کہ انٹرنل مورالٹیز جو ہیں اس کی وہ مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو شعر کہنا ہے, اور شعر کہتے ہوئے مثال کے طور پر شرک سے دور رہنا ہے. شرک سے مراد یہ کہ اس کو یہ نہیں کرنا کہ اپنے محبوب سے ہٹ کے کسی اور کا بھی ذکر کرنا ہے, تو اس کے ساتھ لوئل رہنا. تو اب وہ بات اتنی دفعہ کہے گا, وہ کہے گا کہ بھائی ہم مر کے زندہ ہو جائیں تو بھی ہم تمہیں سے عشق کریں گے مثال کے طور پہ. اب یہ مضمون وہ دہرا رہے 10 ہزاروں دفعہ شعر میں, تو اس کو اپنے اندر اس کو راسخ کرنا ہے. تو وہ روایت چلتے ہوئے احمد فراز تک جیسے آپ آتے ہیں تو یہ نصرت سنتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. تو یہ آپ اچانک سے نہیں ابھرتے اس طرح کے خیالات, ان کے پیچھے ایک پوری تحریک ہوتی ہے, یوں سمجھ لیجیے, جہاں سے یہ چلے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ اخلاقیات, یا مثال کے طور پہ اس کو
وفا کرنی ہے اور جفا نہیں کرنی ہے عاشق کو. تو اگر داخلی اخلاقیات میں وفا کا دامن عاشق چھوڑ دے گا اور عاشق کو ریپرزینٹ کر رہا ہے شاید, تو ظاہر ہے کہ ایک تضاد پیدا ہونا شروع ہوا. اس طرح کی دسیوں چیزیں اخلاقیات کے حوالے سے جو شاعر عاشق کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنی شاعری میں بیان کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا ہیرو جس کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہوں وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. خود شاعر کی زندگی میں وہ خارجی اخلاقیات یا مورل ویلیوز کو سوسائٹی کتنے فالو کرتا ہے, یہ اس سے مربوط نہیں ہے. بہت بہت شکریہ استاد. سوال بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کم ہے, تو میں بس چاہوں گی اگر آپ کچھ اشعار ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کا ترجمہ بتا سکیں, اور کچھ بھی اگر آپ کو کوئی پہلو اس کا اہم لگے تو استاد اجازت میں دی اگر کچھ آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر لیں. میں نے ایک آسان سی غزل نکال کے رکھی تھی, آسان سی اس حوالے سے کہ میں سمجھا. اچھا, کہتے ہیں کہ سینے امرا از غم عالم تو بی غم کردی, سینے امرا از غم عالم تو بی غم کردی, از غم خود تھا مرا رسوای عالم کردی. کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے کو تم نے دنیا کے غم سے بے غم کر دیا, یعنی اس سے بے پرواہ کر دیا, آزاد کر دیا دنیا کے غم سے. جب سے تم نے مجھے اپنے غم میں دنیا میں رسوا کر دیا ہے, میری عزت کا جنازہ نکال دیا. تو اب اس شعر میں بنیادی طور پہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب عاشق محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر زمانے میں رسوا ہو جاتا ہے, اور اس رسوا ہونے کا غم اتنا میجر غم ہے کہ اس کی وجہ سے باقی تمام غم بھول جاتے ہیں. تو وہ خسرو اس کو بھی ایک فائدہ دیکھ رہے ہیں, محبوب کی طرف سے ایک عطا دیکھ رہے ہیں کہ تم نے مجھے دنیا کے غموں سے بے غم کر دیا ہے, مجھے ان سے لاپرواہ کر دیا, اور اب میں صرف تمہارے ہی غم میں مبتلا ہوں. تو پریز کرنے کے لیے محبوب کو سینے امرا از غم عالم تو بی غم کر دی, از غم خود تھا مرا رسوا یا عالم کر دی. ظاہر ہے کہ ترجمہ جب بھی میں کروں گا وہ شیرینی اور وہ چاشنی جو شعر کی ہے وہ تو منتقل نہیں ہوگی, اس لیے میں 2-3 دفعہ دوہرا تاکہ کسی طرح وہ پہنچ جائے. واہ کہ خلقی زاہد دنگیز من بگریز خون, واہ کہ خلقی زاہد دنگیز من بگریز خون, ای افاک اللہ تو باری بیدرا نم کر دی. اب یہاں پر پہلے شعر میں محبوب کی تعریف کر کے اگلے شعر میں محبوب کو ایک تانا بھی دیا انہوں نے, کہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے جو میں نے آہیں بھری ہیں سوزناک آہیں عشق میں, اس سے ایک دنیا خون کے آنسو رو رہی ہے. یعنی کہ اتنی دکھی داستان ہے میری, اتنی دکھی کتھا ہے کہ, اور اس میں سے اتنا دھواں نکل رہا ہے, دودھ انگیز ہے کہ ایک خلق, ایک دنیا خون کے آنسو رو رہی ہے. اور اب ایک طنز کے انداز میں اس کو دعا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے افاق اللہ تو باری دیدرا نم کر دی, اور خدا تجھ میں برکت ڈالے کہ تم نے ایک بار اپنی آنکھوں کو نم کر لیا. اب یہ ایک طرح سے یہ بڑا رائج مضمون ہے, غالب کا بھی اس پہ ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ آج کتنے نہ جانے آج کتنوں کا لہو پانی ہوا ہوگا, قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیری مشگاں کا. یعنی اگر محبوب جو ظاہر ہے کہ ایک بت ہے, پتھر کا ہے, اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہے, دل نہیں ہے اس کا, دل سے مراد یہ کہ عشق کا دل نہیں, تو وہ انسینسٹیو ہے. اب اس کی آنکھوں میں آنسو لے آنا عاشق کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو اب جب ذرا سی اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں تو اس خسرو دعا دے رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو جب ہم آہیں بھرتے تھے جن میں دھواں ہوتا تھا تو ایک خلق, ایک دنیا خون کے آنسو روتی تھی, آج یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ تیری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی ہے, تم نے ایک بار اپنے آنکھوں کو نم کر دیا ہے میری داستان سن کر. پھر کہتے ہیں کہ زین پریشانی سرت گردم خلاصم کن دمی, ای کہ کھار منچ زلف خویش درہم کر دی. پھر محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پریشانی سے خلاص کر دو, میری جان چھڑا دو اس پریشانی سے, میں تمہارے قربان جاؤں کہ
تم نے میرے کام کو اپنی زلفوں کی طرح الجھائے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اتنی کمال کا شعر ہے یہ, میں کیسے اس کو ترجمے میں قید کروں کہ زلف کو الجھانے کو دراصل حقیقت خسرو کا جو دل ہے وہ الجھا ہی محبوب کی زلفوں میں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کام کو چالو کر دو یا اس کو آسان کر دو میرے لیے. تو گویا وہ چھپا کے محبوب سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زلفیں سنوار لو تاکہ تمہاری زلفوں کے گرہیں کھلیں تو میری کام کی بھی گرہیں کھل جائیں. لیکن ڈائریکٹلی اس طرح وہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پریشانی سے آزاد کر دو, میں تمہارے قربان جاؤں کہ تم نے میرے کام کو اپنی زلف کی طرح پریشان گتھم گتھا کر رکھا ہے, درہم کیا ہوا ہے. تو اب اس کا کام کیسے کھل سکتا ہے اس طرح کے محبوب اپنی زلفیں کھول لے یا صحیح کر لے ان کو. تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سارے اس کا ذائقہ اور خوبصورتی ختم کر دی, لیکن کیا کر سکتے. نہیں استاد. دیوانگی بگذار و لعلش را مخواہ کین سلیمان است کزوی قصد خاتم کر دی. کہتے ہیں کہ اے خسرو, اب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے خسرو, پاگل پن درکنار کرو, سائڈ میں رکھو, پاگل پن کی باتیں مت کرو, اور اس کے ہونٹوں کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں لال, جو روبی آپ کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کے ہونٹوں کا تقاضا مت کرو, یعنی اس سے اس کے ہونٹ مت چاہو. اے خسرو, دیوانگی کو سائڈ میں رکھو, دیوانگی کو چھوڑ دو اور اس کے ہونٹوں کا تقاضا مت کرو. کن سلیمان است, کہ یہ جو محبوب ہے یہ سلیمان کی طرح ہے, اور تم نے اس سے قصد خاتم کر دی, اس سے اس کی انگوٹھی مانگ لی. اب ظاہر ہے کہ یہ شعر سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ سلیمان کا ایک بہت بڑا راج تھا, اور وہ اپنی انگوٹھی کے ذریعے سے ان کے پاس جو طاقت تھی اس سے راج کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ محبوب سے بوسا یا اس کے ہونٹ مانگنا ایسا ہے جیسے سلیمان سے اس کی انگوٹھی مانگ لینا. تو کہتے ہیں کہ خسرو دیوانگی بگذار و لعلش را مخواہ کن سلیمان است کزوی قصد خاتم کر دی. وہ کبھی نہیں دے گا. تو یہ ساری اس کی جان اس میں ہے, سارا اس کی طاقت اس میں. تو یہ 4 شعر جو تبرکن ہم نے. بہت بہت شکریہ استاد. اس پہ بہت بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کیونکہ وقت لیکن کم ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو اوپن اپ دا فلور فار کوشچن اینڈ آنسرز اینڈ مے بی وی کین ڈسکس سم آف اٹ in the Q&A session. So Rimsha, I think you can take it over from here. So I have one question for Professor Sharma and one question for Ustad Hijaz. ایک سیکنڈ, آواز آ رہی ہے علما؟ جی استاد حجاز, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے جس طرح عرض کیا کہ کوئی 1000 سال کی فارسی ادب ہے جو کہ کیپچر کی ہے, اس کے مضامین کیپچر کیے ہیں خسرو نے, اور جس طرح اگر وہ 3-4 اشعار فارسی ادب سے لے کر آتے ہیں تو بیچ میں انڈیجنس مضامین 2-3 بیچ میں شامل کرتے ہیں. کیا آپ تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون سے مضامین ہیں جو کہ پرشین لٹریچر سے ہیں اور کون سے مضامین ہیں جو سب کانٹیننٹ سے انڈیجنس ہیں, تاکہ جب ہم خسرو کو پڑھیں تو ہم ایک طرح سے ایک ہمارے پاس آئیڈیا آ سکے کہ اچھا یہ بورڈ مضامین ہے اور یہ انڈیجنس مضامین ہے سب کانٹیننٹ کے. اور رہتے ہیں تھوڑا آپ نے اس سے روشنی بھی ڈالی ہے, جس طرح کہ ایک فیمنن لور کا جو رول ہے وہ خسرو لے کر آئے ہیں جو کہ پرشین لٹریچر میں نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن جنرلی تھوڑا اگر تھیمس کی بات کر سکیں آپ. مرزا صاحب, ویسے تو آپ بہت ہی نوٹوریس سوال پوچھنے والے آدمی, تو اس لیے میں پہلے ہی گھبرا جاتا ہوں جب آپ کی بات ہوتی. لیکن دیکھیں, یہ تعین کرنا کہ کون کون سے لسٹ کرنا مضامین فارسی شعری روایت کے ہیں اور کون کون سے خالص ہندی یا ہندوستانی شعری روایت کے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. جو خاص طور پہ مغل دور میں شعراء ہیں جو فارسی گو شاعر ہیں ہندوستان کے, وہ سب ایسے ماحول میں ہیں جو آلریڈی پرشنیٹ ماحول ہے. بہت کم ایسا واقعہ ہوتا ہے ان کی عمومی زندگی میں, خاص طور پہ اگر دربار سے وابستہ ہیں یا ان کے آس پاس وہ کلچر پورا جس کو ہم ماوراء النہرین کہہ رہے ہیں, ترک اور سلجوق اور ہزارہ, یہ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ ان کے گھروں میں موجود ہے. ان کے گھروں میں جس طرح شمع رکھی جاتی ہے وہاں رکھی جاتی ہے, یہاں بھی رکھی جاتی ہے. تو وہ پروانے کے مضامین, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی شاعر نے یہاں پر آبزرو کیا اس کو اور مضمون نکالے اس میں سے, تو وہ شمع اور پروانے کا مضمون پیچھے بھی. ہاں, ہم یوں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر ایسا آتا ہے کہ نیا مضمون آپ کو ملتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ نیا مضمون
पैदा करने के लिए पूरा सबके हिंदी आ गया, और उसका काम ही ये था सबके हिंदी का कि वो मज़ामीन पैदा करे, मजमून आफरीनी करे। जाहिर है कि खुसरो को कहा जाता है कि उसके पहले आदमी है, लेकिन अगर आपको बाकायदा देखने सबके हिंदी तो बेदिल बेहतरीन मिसाल है कि आप बेदिल में देखते हैं कि जिस तरह वो किसी छोटी सी चीज को सामने आपको नजर आ रही है, या कल्चर में है या आपके आसपास इत्तेफाक रखती है, वो उसको बयान करते हैं और उसमें एक मजमून पैदा करते हैं जो उससे पहले नहीं था रिवायत। तो अब जाहिर है कि ये मजमून आफरीनी की जो पूरी सिलसिला चल रहा है, इसमें से सारे मजामीन थ्रेड नहीं बने, वो उनमें से अलबत्ता कुछ जरूर काबिल तकलीद हुए आगे आने वाले शायरों के लिए, उन्होंने उनको दोबारा दोहराया बार बार का, तो वो आगे। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल काम है ये लिस्ट करना कि कौन से खालिस ईरानी रिवायत से आ रहे हैं और कौन से खालिस हिंदुस्तानी है। लेकिन जैसा कि इसका सही देखने का तरीका ये हुआ कौन से मज़ामीन जो नए हैं और वो एक थ्रेड की शक्ल में सामने आते हैं हमारे, यानी वो काबिल तकलीद हुए, आगे शुअरा ने उनको दोहराया है। बहुत शुक्रिया। A question for you, Professor Sharma. Thanks for your introduction. I think as part of your introduction, you mentioned that a lot of Khusro's poetry was actually labeled or tagged with his name in the 18th century. And you mentioned that a large part of his poetry is actually the Persian side of his poetry, and a very small chunk of it is like what we call would be like Hindi poetry. Why do you think the Persian side of his poetry did not catch up in the Persian world? And if you could also comment like how influential the Hindi part was, despite the fact that it's a very small part of his poetry, but how did it have like an outsized impact on the future literature of subcontinent? Right. Thank you. No, just to clarify, his Persian poetry was copied and read and recited throughout the Persianate world, Eastern Islamic world. There are thousands of manuscripts, so we know that was read. But in all of them, there is not a single kind of line of his vernacular, the Hindi poetry. That is what appears in the 18th century. It must have existed because people talk about it, but no one noted it. And there are many reasons for this. I mentioned the orality of the Hindi tradition because Khusro's name is attached to a lot of these wedding songs, right? 𝐒𝐮𝐽 𝐵𝐴 and all these kinds of, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, these kinds of women's songs. Those were never written down. They were part of oral culture, whereas the Persian poetry was very much part of a larger tradition in the Islamic world of writing, copying manuscripts in beautiful copies at the court, of many kings, especially the Timurid rulers, princes in Herat. They were very, very interested in Khusro. In fact, some of them like Khusro more than Nizami. And so many of our copies are from there, so from that period, the more complete ones. So yes, there's this dichotomy there. And I just want to add to your first question too, and I totally agree with Hijaz Saab, that you can't really separate these things. And I just want to give you an example of this, that, the very first line in Khusro's Divan is most, one of the poems, it's not in all divans, but it's a famous ghazal that, Abr mi barad man mi shabam az yar jida. And scholars have written sometimes about that, it's that the cloud is raining and I am parting from my beloved, that, this sets up a nice scene of a monsoon day. And this is Khusro drawing from his, Indian background. And, because there's a lot of folk poetry about Savan, Savanaya and all that, and things like that. And so, I thought, wow, that's interesting. So it's very subtle there. And then the first time I read that ghazal with my Iranian ustad years ago, he said, this poem describes a spring rain in Persia. And, and I thought, wow, okay. So it's interpretation, that rain, everyone has rain, right? But for us in South Asia, monsoons have a very, very emotional kind of,
a sort of a meaning, and there's a lot of poetry associated with it. But in Iran too, there's actually a lot of poetry about spring rains, during the time of Nowruz and stuff. So it's again read poetry as well. Yeah. Thank you. Wonderful. I think we have time for a couple of more questions. One more. Umar, yes. تو استاد آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نے بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ امیر خسرو کی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ قوالیوں کے اندر اور ایک خاص طریقے سے پیش کی جاتی ہے. اس سے کیا ایسے شاعر کو ہم تک پہنچنے میں آسانی بھی ہوئی ہے اوبیسلی, لیکن اس سے کیا شاعر یا ایک ٹائپ کاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے فیملیئرٹی ہوتی ہے اس سے, یا تو پھر ایک اچھا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے کہ چلے ہم نے قوالی کے تھرو امیر خسرو سنا, جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس سے داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کو اور پڑھتے ہیں. تو آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسا کہ ابھی مفسر صاحب نے بتایا کہ آپ جو قوالی میں چیز سنتے ہیں وہ امیر خسرو کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے کہ قوالی نے خسرو کا نام تو بچا لیا, لیکن شاید شاعری اس طرح سے نہیں پہنچ سکی قوالی کے ٹرینڈ میں. اور اس لیے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ بہت مسئلہ ہے ہندوی شاعری کے ساتھ. مشہور ترین غزلیں جو آپ کو لگتا ہے کہ غزل فارم میں, ہاں 𝐏𝐫𝐽 اور پہیلیاں جو گوپی چند نے جمع کر دی ہیں وہ تو مستند ہو گئی کہ بھائی اس پہ تحقیق ہو گئی, لیکن غزلیں اور وہ چیزیں جو آپ قوالی میں عموماً سنتے ہیں دہلی گھرانے کی, اور آپ خسرو کا سمجھتے ہیں, وہ خسرو کی نہیں ہوتی. تو اب قوالی نے یہ تو کیا ہے کہ خسرو کے نام کو اور لیجیسی کو برقرار رکھا ہے, خسرو کے بارے میں یہ بتا دیا کہ نظام سے ان کا کس طرح کا عشق ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر اس طرف پلٹتی ہیں, اور یہ سب باتیں زندہ رہتی ہیں. لیکن خسرو کو در حقیقت زندہ کرنا ویسے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. یہ اگر آپ واقعی خسرو کی شاعری قوالی کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے لوگ پیچھے ہٹ جائیں خسرو سے بجائے اس کے کریں. تو یہ ایک بہت ہی ٹرکی کام ہو سکتا ہے کہ خسرو کو کس طرح آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور زندہ کیا جاتا ہے. کسی بھی کلاسیکل ماسٹر کو کرنے کا ایک بہت ہی جان جوخم کا کام ہوتا ہے, اس کے اثرات الٹے بھی پڑ جاتے ہیں. تو جس طرح سے آپ پہنچے ہیں خسرو, یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ نام پہنچ گیا ہے, ان کی لیجیسی پہنچ گئی ہے, ان کی شان پہنچ گئی ہے. لیکن اب کلام اور خیالات ظاہر ہے کہ وہ جو چیزیں تھریڈ بن گئیں وہ تو دوسرے لوگوں کے تھرو بھی ہم تک پہنچ گئیں, لیکن جو واقعی خسرو کی شاعری کی چاشنی ہے اور جو مزہ ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹی ہے ہند, تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ, میں نہیں, کچھ بڑے لوگ سوچیں گے کہ کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے اور پہنچا جا سکتا ہے اس تک. قوالی کے تھرو تو میرا خیال ہے اب تک جو ہوا ہے وہ خسرو کے نام بچانے کے علاوہ نہیں مل سکا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. رمشا, thank you for putting it together, and thank you Professor Sharma and Professor Hijaz Mehdi for taking out the time. And I think آپ لوگوں نے بہت نئے پہلو خسرو کے اجاگر کیے ہیں, اور بہت کچھ جو مسکنسیپشنز بھی تھیں خسرو کے کام کے حوالے سے ان کو دور کیا ہے, اور بہت بہت شکریہ اتنا وقت نکالنے کے لیے. بالکل ریٹریٹ کرنا ہے پروفیسر شرما اینڈ استاد حجاز اینڈ علما, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. آئی نو آل تھری آف یو آر ویری ویری بزی اسکالرز, سو تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. وی آل ریلی اپریشیٹ اٹ. بہت بہت شکریہ. It's lovely to meet everyone. Thank you.